अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर नकवी और एक बार फिर हम आपको इस्लामिक टाइम में खुशामदीद कहते हैं। आज इस्लामिक टाइम में मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूं, एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आप सुन के काफ़ी खुश भी होंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। इंशाल्लाह मुझे दुआएं तो देते होंगे और अपनी दुआ में याद भी रखा करें। तो नाज़रीन, आपको मैं बताऊंगा औरतों का मुआशरती मकाम इस्लाम की नज़र में। जैसा कि आपको पता है कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हमारी औरतों का जो मकाम है इस्लाम में वो क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हर बंदे को पता है कि हमारी औरतों का क्या मकाम है। आज से पहले मतलब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जो औरतों का मकाम था और उनकी विलादत के बाद और उनकी नबूवत के बाद, मतलब जब वो नबी बने और उन्होंने जो औरतों का मकाम बताया, उस दौर से पहले जो औरतों का मकाम था वो भी आप जानते हैं। वो आप जानते हैं कि लड़कियों औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरतों का कोई मकाम नहीं था। जैसे ही पता चलता कि उनके यहाँ लड़की है तो उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था या उसको उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की जाती, बल्कि कोशिश तो क्या वो कर ही देते थे। ये अरबियों में ऐसा मज़ीद पाया जाता था। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का पैगाम है तो उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का एक मकाम बताया। इस्लाम की नज़र में औरतों का क्या मकाम है, इस न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा। इस्लाम में माशरती हैसियत से औरतों का इतना बुलंद मकाम हासिल है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुआशरात के बाब में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मर्द को मुखातिब करके ये हुक्म देता है कि इनके साथ मुआशरात के बाब में मारूफ का ख्याल किया जाए ताकि वो मुआशरात के हर पहलू हर चीज़ में हुसन मुआशरात बरतें। इरशाद बानी है कि वो अशुबन और इन औरतों के साथ जिन मुआशरात के साथ ज़िंदगी गुजारो, और अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम कोई चीज़ नापसंद करो। अल्लाह इसमें खैर कसीर रख दे। माशरात के मैनी में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना, इस लिहाज से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक तो मर्दों को औरतों से मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, दूसरे ये कि मारूफ के साथ है मकीद कर दिया है। लिहाजा इमाम अबू बकर जसास रज़ारी मरूफ की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि इनमें औरतों का नुक्ता मैर अदल का शिकार कर सकते हैं। और मरूफ ज़िंदगी गुजारने से मतलब ये है कि गुफ्तगू में नहायत शाइस्तगी और शगुफ्तगी से काम लिया जाए, बातों में अलावत व मोहब्बत और हुक्माना अंदाज ना हो, और इस बात को तवज्जो के साथ सुने और बेरुखी बेइतनाई ना बरतें और ना ही कोई बदमजाजी की झलक ज़ाहिर हो। कुरान में सिर्फ मुआशरात के लिए ही नहीं कहा गया कि औरतों के साथ मारूफ तरीके से पेश आना मर्दों पर खुदा ने फ़र्ज़ किया कि बल्कि इसके साथ इस तरह के मसाइल के बारे में कहा है जैसे मुतअल्लिका औरत के बारे में साफ तौर पर ऐलान किया गया कि वो इज़ादाई के ख्याल से उनको ना रोको ताकि तुम ज़्यादती करो। जी नाज़रीन, दूसरी आपको मैं ख़बर बताऊंगा यहाँ पे वो कौन सी मुआशरती मैदान। जिस तरह दीगर मुआशरों ने औरत को काटने की तरह ज़िंदगी की राह गुजरने मिटाने की कोशिश की है, तो उसके बरक्स इस्लामी मुआशरा ने बाज़ हालतों में ऐसे मर्दों से ज़्यादा फ़ौक़ियत और इज़्ज़त व एहतराम अता किया है। वो हस्ती जो आलम दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने इस मज़लूम तबका को ये मसरदा जनफरा सुनाया, मुझे दुनिया की चीज़ों में से औरत और खुशबू पसंद है और मेरी आँख की ठंडक नमाज में रख दी गई है। इससे साबित होता है कि औरत से बेजारी और नफ़रत कोई ज़ैद व तकवा की दलील नहीं। इंसान खुदा का महबूब इस वक्त हो सकता है जब वो अल्लाह की तमाम नेमतों की कदर करे जिनसे उसने अपने बंदों को नवाजा है,
اس کی نظامت اور جمال کا متمنی ہو اور عورتوں سے صحیح و مناسب طریقے سے پیش آنے والا ہو۔ صحیح وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے، النکاح من سنی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے گردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر کی مالکہ ہے اور اس کے بچوں کی معلم اور مربی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جن لباس لکم، عورتوں تمہارا لباس میں اور تم ان کا، یعنی کہ تم دونوں کی شخصیت اور دوسرے سے ہی مکمل ہوتی، تمام ان کے لیے باعث حسن و آرائش ہو، وہ تمہارے لیے زینت و زیبائش۔ غرض دونوں کی زندگی میں بہت سے تشنہ پہلو ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ جی ناظرین، تیسرا پوائنٹ خواتین کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے۔ یہ ادا، یہ نازیہ حجاب آپ کا خواتین کے لیے مضامین ہے۔ یہ دنیا گلوبل ولیج ہے۔ جس طرح آج دنیا رابطے میں رہنا ناممکن نہیں رہا، اس طرح آج کسی ایک ملک کا فیشن اس ملک تک محدود نہیں رہا، بلکہ جو فیشن جسے پسند آتا ہے وہ اپنا لیتا ہے۔ وہی ہماری خواتین اور بچیاں عربی، ترکش، ایرانی حجاب سے مختلف خوبصورت اور خوش نظر آتی ہیں۔ عربی حجاب خواتین کو بہت خوبصورت لک دیتا ہے۔ اس کے بہترین تاثر کے لیے اگر سلک حجاب کو عربی انداز میں اوڑھ لیا جائے تو آپ کی شخصیت بہت باوقار نظر آئے گی۔ اس طرح ترکش حجاب کو اگر نکالیں اور ہلکے پھلکے حجاب کے ساتھ اپنایا جائے تو بہترین لک دے گا۔ اس طرح پلیٹڈ حجاب میں بہت خواتین شوق سے اوڑھتی ہیں، جس میں حجاب کے نئے پلیٹڈ کیپ پہنی جاتی ہیں، پھر اوپر سے حجاب کیا جاتا ہے۔ حجاب پہننے کے عام طور پر دو طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سر اور گردن پر اچھی طرح سیٹ کر باندھ لیں، اور دوسرا طریقہ اسے تھوڑی سے نیچے کاندھے پر پھیلا کر ڈھیلے ڈھالے اور آرام دہ انداز میں استعمال کیا جائے۔ حجاب پوری دنیا میں مقبول ہے۔ اس کا تعلق ایران سے ہے۔ یہ اسکارف گردن کے گرد اچھی طرح سیٹ کر نفیس انداز میں اوڑھا جاتا ہے، جو کہ 21ویں صدی میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جہاں خواتین اپنے مردوں سے پیچھے ہیں، اور تو اب حجاب اوڑھے خواتین بطور پائلٹ بھی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اب پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہا۔ اب حجاب فیشن کے تقاضوں کو بھی بھرپور انداز سے پورا کرتا ہے۔ حجاب کا ایک اور پہلو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یعنی حجاب پوری دنیا میں مسلمان خواتین کی منفرد پہچان ہے۔ گزشتہ چند عرصے سے حجاب اور عبایا کا رجحان عام ہے۔ بڑی تعداد میں لڑکیاں اس کو ضرورت سمجھ رہی ہیں، اور فیشن بھی پہلے جہاں برقعے میں خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی، وہاں آج کل برقعے سے زیادہ حجاب کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کا فیشن تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ پردہ کرنے والی خواتین کے علاوہ ان کو فیشن کے طور پر بھی استعمال کرتی ہیں اور خوبصورتی کے لیے بھی پہنتی ہیں۔ حجاب اور عبایا کو اب صرف شادی شدہ خواتین یا گھریلو خواتین ہی نہیں بلکہ نوجوان لڑکیاں بھی شوق کے طور پر پہن رہی ہیں۔ اب حجاب، عبایا اور پردے کو عورت کا فطری حسن کہہ سکتے ہیں۔ خواتین کی اس بدلتی ہوئی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ میں ہر روز نت نئے انداز کے عبایا اور حجاب متعارف کروائے جا رہے ہیں جو جدید ڈیزائننگ کے ہوتے ہیں، عورتوں اور لڑکیوں کی توجہ کا محور بننے ہوتے ہیں۔ بہت سے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی لڑکیاں ماڈرن ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے لگاؤ کے باعث حجاب اسکارف کو ترجیح دیتی ہیں۔ حجاب کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دوپٹے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ حجاب اور عبایا کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ پہلے عبایا کا فیشن خواتین
اور لڑکیوں میں مقبول ہوا، پھر حجاب کی اہمیت بڑھی، پھر حجاب کو پردے کے ساتھ ساتھ فیشن کا بھی حصہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو اسلام نے عورت کو سب سے پہلے عزت دی ہے اور معاشرے میں اسے فخر و عزت کا باعث بنایا۔ زمانہ قدیم سے ہی حجاب اوڑھنا مشرقی خواتین کا طرح امتیاز رہا ہے، اور مغلیہ دور میں جہاں خواتین اپنے سر فینسی گولے کناری والی چیزوں سے ڈھک لیا کرتی تھی، تقریباً نصف صدی قبل اس فن میں تبدیلی آئی اور اس کا رجحان بڑھ گیا۔ اس میں ہونے والی تبدیلیاں خواتین کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ خواتین اس خوبصورتی کے تحفے کو صدیوں سے اپنی زینت بنا رکھا ہے۔ ہر خطے اور علاقے کے لحاظ سے حجاب کو اوڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، مگر اس کا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے پردہ۔ پردہ اور حجاب ایک خوبصورت عمل ہے جو بے حیائی کو جڑ کاٹ دیتا ہے۔ جہاں ایک لڑکی کا ذکر کروں گا جس نے نوبل پرائز جیتا، یمن کے شہر لوکل گرمان میں رہتی ہے۔ صحافی نے اس لڑکی سے سوال پوچھا کہ جواب میں نے صحافی کو شرمندہ کر دیا۔ صحافی اپنے حجاب کیوں پہنتے ہیں جبکہ آپ بشعور اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ اس لڑکی نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا، آغاز کائنات میں انسان ننگا تھا، جب شعور ملا تو اسے لباس پہننا شروع کیا۔ میں آج جس مقام پر ہوں وہ انسانی سوچ اور انسانی تہذیب کا اعلیٰ مقام ترین ہے۔ قدامت پسند نہیں، پرانے زمانے کی طرح انسان پورے کپڑے اتارنا شروع کر دے، یہ قدامت پسندی ہے۔ لیجنڈ ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ لباس انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جسے اچھا دیکھنے کا شوق نہ ہو، خاص طور پر خواتین۔ ان کا تعلق خود خواہ مشرق سے ہے جو مغرب سے فیشن کے معاملے میں مشکل سے ہی سمجھوتا کرتی ہے۔ لباس کا انتخاب اس شوق کی تکمیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا لباس کسی شخصیت کے باذوق ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا دکھائی دینے کی فطرت جاہلیت نے دنیا میں فیشن انڈسٹری کو فروغ دیا ہے۔ اکثر خواتین حجاب کو خوبصورتی کے لیے ہی پہنتی ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔